دوستو 28 فروری 2026 کو آیت اللہ علی خامنی کی موت نے صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی جیو پولیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ مغربی طاقتیں یہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید اب ایران بکھر جائے گا، لیکن 8 مارچ 2026 کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ علی خامنی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنی کو ایران کا ولی فقیہ مخاطب کر لیا گیا۔ یہ انقلابی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ اقتداری باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی ہو، جو دنیا کے لیے ایک صاف پیغام تھا کہ ایران جھکے گا نہیں بلکہ مزید سختی اختیار کرے گا۔ مجتبیٰ خامنی کون ہے؟ 8 سپٹمبر 1969 کو مشہد میں پیدا ہونے والے مجتبیٰ خامنی اپنے والد کی طرح صرف ایک کلیرک نہیں ہیں۔ انہوں نے 1987 سے 1988 میں ایران عراق وار میں باقاعدہ شرکت کی اور حبیب بٹالین کے رکن رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے IRGC کے اعلیٰ کمان کے ساتھ وہ تعلقات بنائے جو آج ان کی اصلی طاقت ہیں۔ مجتبیٰ کافی عرصے سے اپنے والد کے آفس بیت رہبری میں ایک شیڈو فگر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے قریبی ساتھی مانا جاتا ہے، حالانکہ ان کا رینک کلیریکل آیت اللہ کے برابر نہیں تھا، لیکن 2026 کے نازک حالات میں انہیں فوری طور پر سپریم لیڈر بنا کر آیت اللہ کا لقب دے دیا گیا تاکہ آئینی ضروریات پوری ہو سکیں۔ مجتبیٰ کا پہلا پیغام امریکہ کے لیے کھلا چیلنج۔ 12 مارچ 2026 کو مجتبیٰ خامنی نے نئے لیڈر کے طور پر اپنا پہلا بڑا بیان جاری کیا۔ حالانکہ وہ ایئر اسٹرائیک میں زخمی ہونے کی وجہ سے کیمرہ پر نہیں آئے، لیکن ان کا تحریری پیغام ایرانی اسٹیٹ ٹی وی پر جب پڑھا گیا تو واشنگٹن سے لے کے تل اویو تک سنسنی پھیل گئی۔ US بیسز کو بند کرنے کا الٹیمیٹم۔ مجتبیٰ نے سیدھا عرب ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سر زمین پر موجودہ امریکن ملٹری بیسز کو فوری بند کر دیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا all US bases in the region are legit targets۔ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی صرف ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے وارن کیا کہ اگر ان بیسز سے ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو ایران ان بیسز کو تباہ کر دے گا۔ دوستو، مجتبیٰ نے اپنے پیغام میں میناب شہر کے ایک گرلز ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والے امریکن حملے کا بھی ذکر کیا، جس میں 175 معصوم بچے شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس فائل آف ریونج موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدلہ صرف ان کے والد علی خامنی کے قتل کا نہیں بلکہ ہر اس ایرانی شہری کا لیا جائے گا جس کا خون بہا ہے۔ نئے سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمونز کو دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے بند رکھا جائے گا۔ دوستو، مجتبیٰ خامنی نے عالمی اکانومی کو گھٹنوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایران کی خود مختاری کا احترام نہیں کیا جاتا تب تک عالمی انرجی سیکیورٹی خطرے میں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ خامنی نے نئے فرنٹس کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مجتبیٰ خامنی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایران صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ دشمن کے سافٹ ایریاز میں نئے فرنٹس کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایکسس آف ریسسٹنس، حزب اللہ اور عراقی ملیشیاز کو ایران کا سب سے بہترین دوست قرار دیا اور کہا کہ یہ مل کر زیونسٹ سیڈیشن اسرائیل کا خاتمہ کریں گے۔ مجتبیٰ خامنی کا سپریم لیڈر بننا آسان نہیں تھا دوستو۔ ایران کا آئین میں باپ سے بیٹے کو اقتدار دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن IRGC کے دباؤ اور وار ٹائم کنڈیشنز نے انہیں سب سے مناسب کینڈیڈیٹ بنا دیا۔ دوستو، کچھ اپوزیشن حلقوں کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ابھی بھی زخمی ہے اور شاید کوما میں ہیں، لیکن اسٹیٹ میڈیا ان افواہوں کی تردید کرتا ہے اور انہیں گائیڈنس دینے والا لیڈر پیش کرتا ہے۔ خاتمہ ایک نیا مسلم ہیرو یا ہارڈ لائنر، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، مجتبیٰ خامنی کا آغاز ہی دنیا کی دو بڑی طاقتوں US اور اسرائیل کے ساتھ سیدھی جنگ سے ہوا ہے۔ ان کا رویہ اپنے والد سے بھی زیادہ سخت اور ان کمپرومائزنگ نظر آتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ سوال ہے کہ مجتبیٰ ایران کو
اس بحران سے نکال پائیں گے یا ان کا یہ شہید بیانیہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی آگ لگا دے گا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک بات ہے کہ مشتبہ خامنی نے نئے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی بتا دیا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کر جائیں گے۔ اس بارے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔